پاکستانی صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید مشترکہ پارلیمانی اجلاس بلایا جائے، شاید اے پی سی بلائی جائے، اور کل پرسوں سے بات سے سنائی دے رہی ہے، لیکن ابھی تک عملی جامہ پہنتا ہوا ایسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ بلانے کا ارادہ تھا، ملتوی ہو گیا، یا ارادہ ہے اور وہ ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا؟ بہت شکریہ، اپنے پروگرام میں آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، سینیٹ کا اجلاس تھا جو اس میں اس جو موجودہ صورتحال ہے اور اس میں ایک مشترکہ قرارداد بھی آئی، اور تمام جو جماعتیں، پارلیمانی لیڈر بشمول سینیٹر نے یک مشترکہ ایک آواز دی، ایک اتحاد آپ کو نظر آیا۔ اسی طرح پیر سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی متوقع ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی آپ کو منظر نظر آئیں گے۔ یکسو جس طرح قوم ہے اس طرح جماعتیں یکسو ہے اس معاملے پہ، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمارے درمیان 25 کروڑ عوام میں پارلیمنٹ کے اندر کہیں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو بات آپ کا سوال ہے کہ مشترکہ اجلاس، جی ضرور، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی ہوگا، اور اگر اے پی سی کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی بلائی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم ایک جو ڈیفینیٹلی ہونا بھی چاہیے، ہو رہا ہے، ہم سب ایک ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنے وطن عزیز کی جو ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ایک ہی ہمارا پیغام ہے، وہ ہم اپنے دشمن ملک کو دے رہے ہیں، جو یہ ہے، اگر آپ جنگ کی مسلط کریں گے تو آپ کو وہ جواب دیا جائے گا جس کا مودی کی 10 نسلیں یاد کرے گی، اور ان کو پتہ لگے گا کس قوم سے ان کا پالا پڑا ہے۔ اور میں نے آج کراچی میں پریس کانفرنس بھی کی، میں مذمت کرتا ہوں ان تمام جو عمل انہوں نے اٹھائے ہیں، اور خصوصاً مجھے بڑا دکھ ہے اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ایک جنونی شخص، ایک مسلمانوں کا قاتل، انسانوں کا قاتل، جو اس کا ماضی ہے گجرات کا، وہ کسی سے ڈگا چبا نہیں ہے، وہ آج بھی اس سارے ڈرامے میں اسلام کو نشانہ بنانا، مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور پاکستان کو نشانہ بنانا، یہ اس ڈرامے میں ایک یہ کہہ دینا کہ یہ مطلب اسلام دشمنی تک یہ آ گیا ہے شخص، اسلام فوبیا کا میں سمجھتا ہوں یہ شکار ہے، کہ یہ جو اس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ دو مذہبوں کا کوئی ٹکراؤ ہے۔ کوئی دو مذہبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں ہر چیز واضح ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو یہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی کا شکار بھی ہمارا ملک ہوا ہے، ہماری قوم شکار ہوئی ہے، ہماری افواج نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے 90,000 سے زیادہ ہماری قیمتی جانیں سویلین کی، فورسز کی، ہمارے لیڈرشپ مختلف جماعتوں کے، وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ دہشت گردی کو ہم سے جوڑنا، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، بلکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، ہندو مذہب ہے میرا، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنونی شخص ہے، اس کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں، کریں گے، اور اس کے عمل سے یہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اور جو ہماری سلامتی کمیٹی کا جو بیانیہ تھا، جو ان کے الزام مسترد ہم نے کیے، جو انہوں نے اقدام اٹھائے، اس کے بدلے میں ہم نے اٹھائے، اور اب جب یہ دراندازی یا سمجھتا ہے کہ جس طرح وہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ اس نے کی ہے، وہ جو جبر ظلم کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ جنگی جنون جو رکھتا ہے، اس کا شوق ہم ایسا پورا کریں گے، ایسا پورا کریں گے۔ اس شخص کو تو یہ رام کا پیروکار نہیں ہے، یہ لکشمن کا پیروکار نہیں ہے، یہ تو یزیدی کردار ہے جو پانی بند کرنا چاہتا ہے، جو شخص میں سمجھتا ہوں یہ راون ہے، آج کا راون یہ مودی ہے، جو تکبر، جو جنگی جنون، جو طاقت کی سمجھتا ہے، اور اس کو یہ جو طاقت کا نشہ اور غرور ہے، اس کا ہم ایسا ختم کریں گے، اس کو یاد آ جائے گا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ بطور ہندو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور آپ نے کمال کی یہ گفتگو کی۔ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، کیا اب بھی کوئی جنگ کا خطرہ ہے
یا بادل چھٹ گئے؟ دیکھیں، جنگ کا خطرہ بالکل ہے، جو اس نے اقدامات کرنے کی کوشش کی، مگر ہماری افواج نے اس کو ناکام بنایا۔ اس دن رات کو دیر سے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کرنے کا ظاہر ایک ایسے اطلاعات تھی کہ وہ اس طرح کا اقدام کریں گے، مگر ہماری افواج، ہمارے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہماری فوج اتنی چوکس ہے کہ ان کے سارے جو کیے ہوئے یا اٹھائے ہوئے جو اقدامات تھے وہ مٹی ملیا ہو چکے ہیں۔ تو یہ اگر ابھی بھی اس جنگی جنون کا جو اس کو سوار ہے، ہم بالکل چوکس ہے، اور ہم اس معاملے پہ دفاعی اور نظریاتی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں، ہم 25 کروڑ محافظ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی سے ڈکٹیشن ہم نہ دیں گے۔ اس معاملے پہ ہمارا واضح موقف ہے حکومت پاکستان کا، ہماری افواج کا، کہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کی گئی تو ہم کسی سے پوچھنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، ہم فوراً اس کا جواب دیں گے۔ جس جنگ کا وہ آغاز کرنا چاہتا ہے اس کا اختتام ہم بھارت کو ایسا سکھائیں گے کہ وہ صفحہ ہستی سے اس بھارت کا نقشہ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے ایک سنجیدہ اور سیریس اور اس طرح کا یہ ڈرامہ رچایا اس لیے تھا، یہ اپنے شہریوں کی، اپنے ہی ملک کے لوگوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ یہ ہمیشہ آپ رانا صاحب بڑے سینئر ہیں، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، آپ دیکھیں کارگل تب بھی بی جے پی، پلوامہ بی جے پی، آج پہلگام بی جے پی۔ تو یہ بی جے پی میں یہ سارے ڈرامے کیوں ہوتے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا جب پلوامہ کا ہوا تھا تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے، مگر اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہم ایک قوم ہو کر کھڑے تھے، ہم تمام ادارے ایک پیش پہ تھے۔ اور جس طرح اس میں ابھی ندن کا جو جس طرح ان کی ناکام ہم نے کوشش کی اس کو پکڑا تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی ہے، مگر اس کو ہم نے ناکام کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پیشکش کی کہ اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہے، جو تیسرا فریق کوئی صاف شفاف، ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مودی بند گلی میں آ گیا ہے، وہ آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکا ہے۔ خواجہ محمد آصف وزیر دفاع، اس کی آپ نے جو کل اس نے پیشکش کی، یا ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہے، جس طرح خارجہ کے محاذ پہ انہوں نے پوری دنیا سے جہاں پہ بھی ہماری انگیجمنٹ ہو سکتی ہے انہوں نے کی ہے۔